السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کس طرح صحابہ اکرام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کے لیے قربانیاں دیں، اپنی جان کی، اپنی مال کی اور اپنی اولاد کی، اور کس طرح سے صحابہ اکرام کو ستایا گیا۔ آئیے جانتے ہیں نبوت کے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلانے کا طرز عمل کس طرح کا تھا۔ سب سے پہلے خفیہ دعوت یعنی سیکرٹ کال۔ پہلی وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ یہ دور تقریباً 3 سال تک رہا۔ اس دور کی خصوصیات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو سمجھاتے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عورتوں میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بچوں میں، حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قریبی دوستوں میں شامل ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کوشش سے کئی بڑے صحابہ ایمان لائے۔ صحابہ اکرام اور جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، کبھی گھروں میں اور کبھی کسی پرسکون جگہ جیسے دار ارقم۔ مکہ میں ایک صحابی کا گھر جہاں مسلمان قرآن سیکھتے اور نماز پڑھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی وارننگ دا فیملی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان بنی ہاشم کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے بنو ہاشم، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ۔ میں اللہ کے سامنے تمہیں فائدہ نہیں دے سکوں گا، مگر اسلام لانے پر اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ یہاں بھی سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، لیکن اکثر نے مخالفت کی۔ کھلم کھلا دعوت، پبلک کال۔ تقریباً 3 سال خفیہ دعوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یعنی جو حکم دیا گیا ہے اسے کھلے عام بیان کریے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 94۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو صفا پہاڑ پر جمع کیا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جان لو کہ میں تمہیں ایک بڑے عذاب یعنی قیامت سے ڈراتا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ نے یہ پیغام لوگوں کو دیا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر نے مخالفت شروع کر دی۔ ابو لہب، آپ کے چچا، نے کہا، تبالکا یا محمد، محمد تیرا ستیہ ناس ہو۔ قریش کی مخالفت اور دشمنی پھر آپ کے حصے میں آ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت اور بت پرستی کے خلاف بات کی تو مکہ کے سرداروں نے شدید مخالفت شروع کر دی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے بتوں کو برا کہا جا رہا ہے، ہماری روایتیں اور رسمیں ٹوٹ رہی ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، دیگر سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، جادوگر، کاہن اور دیوانہ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہنسی مذاق کا نشانہ بنایا جاتا اور لوگوں کو سننے سے روکا جاتا۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے ان پر قریش ظلم اٹھاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دہکتے ریت پر لٹا کر مارا گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو آگ پر جلایا گیا۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کے شروع کے زمانے میں ایمان قبول کیا اور دین کے خاطر سخت سے سخت تکالیف برداشت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام لائے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ قریش کے ایک کافر سردار امیہ ابن خلف کے غلام تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ڈھائے گئے مظالم کی تفصیل۔ مکہ کی تپتی دوپہر میں سورج کی جھلسا دینے والی گرمی اور جلتی ہوئی ریت پر بلال رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا جاتا۔ ان کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں۔ ان سے کہا جاتا لات اور عزا یعنی بتوں کی تعریف کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، مگر وہ صرف ایک ہی کلمہ دہراتے، احدن احدن، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ انہیں مکہ کی گلیوں میں کھینچ کر کوڑے مارے جاتے۔ بعض اوقات لوگ ان کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے، ان پر ہنستے اور کہتے کہ یہ محمد کے دین کی سزا ہے۔
ان کے جسم پر لوہے کی زنجیریں ڈال کر سخت گرمی میں تپایا جاتا، ان کے جسم پر زخم پڑ جاتے، لیکن زبان سے احدن احدن کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ کئی دن تک کھانے پینے سے محروم رکھا جاتا، پیاس کے عالم میں پانی کے بجائے دہکتے کوئلوں پر جلایا جاتا۔ دشمن انہیں قتل کرنے کا سوچتے، لیکن ڈرتے کہ کہیں ان کے ماننے والے اور بڑھ نہ جائیں۔ اس سب کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کبھی کلمہ توحید سے انکار نہ کیا۔ آزادی کا واقعہ، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ظلم دیکھا تو انہوں نے امیہ ابن خلف سے کہا کہ بلال کو کتنی ہی قیمت لے لو اور مجھے بیچ دو۔ تو امیہ نے کہا کہ یہ بیکار غلام ہے، اس کو تم لے لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بڑی قیمت دے کر بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا۔ یوں وہ اسلام کے پہلے آزاد کردہ غلاموں میں شامل ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مقام اور فضیلت۔ بلال رضی اللہ عنہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن مقرر ہوئے۔ اذان کی پہلی صدا آپ ہی نے بلند کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں بلال کے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا صبر اور استقامت اسلام کی تاریخ کا روشن باب ہے، جنہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایمان پر ڈٹے رہنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ حضرت خباب ابن الارت ان مسلمانوں میں سے تھے جنہیں اسلام قبول کرنے کے بعد کفار مکہ نے سب سے زیادہ ستایا۔ آپ رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو تمیم کے غلام تھے اور لوہار کا کام کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کفار قریش نے آپ کو سخت ترین عذاب دیے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ پر ہونے والے مظالم کچھ اس طرح ہیں۔ آگ پر لٹانا، یعنی جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ خباب رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے ہیں تو انہوں نے دہکتی ہوئی انگاروں کی آگ تیار کی، پھر آپ رضی اللہ عنہ کو اس پر الٹا لٹا دیا، یہاں تک کہ آگ کی گرمی اور دہکنے کی شدت سے آپ کی پیٹھ کی کھال جل جاتی اور اس پر چربی پگھل کر بجھانے لگتی، یعنی آپ کی چربی نے انگاروں کو بجھا دیا۔ چونکہ خباب رضی اللہ عنہ لوہار کا کام کرتے تھے، اس لیے کفار آپ کو مجبور کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو، ورنہ وہ آپ کو جلتی ہوئی لوہوں کی سلاخوں سے داغتے۔ کفار بار بار آپ کو اسلام سے روکنے کے لیے کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، لیکن حضرت خباب رضی اللہ عنہ ہر حال میں ثابت قدم رہے اور کہتے رہے کہ میں اپنے ایمان پر قائم رہوں گا، ہوا تم مجھے جلا دو یا مار ڈالو۔ بعد کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے تو خباب رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ کھولی۔ عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے کیونکہ ان کی پیٹھ پر جلنے اور دہکنے کے ایسے نشانات تھے جو زندگی بھر مٹ نہیں سکے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے ان تمام مظالم کے باوجود اسلام نہیں چھوڑا، بلکہ ہر تکلیف پر صبر کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب صحابیوں میں شامل ہیں جنہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے اور جنہوں نے دین کے لیے جان و مال کی پرواہ کیے بغیر قربانیاں دیں۔ حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ عنہ اسلام کی پہلی شہید خواتین میں سے تھیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ مکہ کے ابتدائی قبول اسلام کرنے والوں میں تھیں۔ آپ کا شوہر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور آپ کا بیٹا حضرت عمار بھی اسلام لائے تھے۔ یہ سب قریش کی طرف سے بہت زیادہ اذیت و آزار کا شکار ہوئے۔ کفار قریش نے انہیں بار بار مارا اور اذیتیں دیں تاکہ وہ اپنے دین سے باز آئیں۔ خاص طور پر ابو جہل، عمر ابن ہشام اور دیگر مشرکین ان پر ظلم ڈھاتے تھے۔ حضرت سمیہ نے ایمان کی خاطر ظلم سہتے ہوئے بھی کفر کو قبول نہ کیا۔ اسی اذیت کے دوران ایک موقع پر ابو جہل نے ان کے بدن کے نازک حصے پر برچھی ماری جس سے یہ شہید ہو گئیں۔ اس واقعے کی بنا پر آپ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی پہلی شہید خاتون مانا جاتا ہے، یعنی وہ پہلی ایسی مسلمان خاتون تھیں جنہیں ایمان کی وجہ سے مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے آپ کی شہادت کو بڑا مرتبہ سمجھا۔ آپ کی ثابت قدمی اور قربانی کو ہمیشہ تاریخ اسلام میں یاد رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی کفار مکہ رکے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہے۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ مسلمانوں کو کھانے پینے اور تجارت سے روک دیا گیا۔ بھوک اور فاقہ تک کی نوبت پہنچ گئی۔ بچے بلک بلک کر بھوکے سوتے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں بھی پتھر مارے گئے، خون بہا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اونجڑی پھینکی گئی، راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ جب مکہ میں ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ مدینہ میں جنگیں اور مشکلات، ہجرت کے بعد بھی سکون نہ ملا۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق جیسی بڑی بڑی جنگوں میں کفار نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ منافقین اور یہودیوں کی سازشیں بھی جاری رہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ان تمام مشکلات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر، حوصلہ اور حکمت کے ساتھ دین کی دعوت جاری رکھی۔ نہ ظلم سے گھبرائے، نہ لالچ میں آئے، آخر کار اسلام جو ہے دنیا بھر میں پھیل گیا۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس دین کو پھیلانے میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا، اور آج ہمیں کہ دین ہم کو اتنی آسانی سے مل رہا ہے، پھر بھی ہم عمل سے محروم ہیں اور اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس بات پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ صحابہ نے کٹا دی گردنیں اس دین کے خاطر، وطن کو چھوڑ دیتے تھے اسی تبلیغ کے خاطر۔ پلاح خون اطہر سے یہ پودا اے میری بہنوں، اب اس کی پتیاں مرجھا رہی ہیں اے مہربانوں۔ خدارا آج بھی مسلم اگر تیار ہو جائے، تو یہ دی کا شجر اللہ کرے گلزار ہو جائے۔ آپ لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریے اور دعا کریے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔